محبت کی ضرورت۔ امی اور میری بڑی بہن سارے ایک کمرے میں سو گئے، میں باہر سو گیا۔ رات کے تقریباً 1 بجے تھکان کی وجہ سے میری آنکھ لگ گئی تھی، اور پھر میری بہن نے مجھے آ کے اٹھایا، کہا بھائی آپ تو سو رہے ہیں۔ پھر میں نے اسے ہاتھ سے پکڑ کے چارپائی پہ کھینچا اور پھر گلے سے لگایا، اور پھر میں نے میچ کھیلنا سٹارٹ کر دیا۔ میں اسی طرح لگا اور میرا گاجر بھی جا گیا۔ میں نے اپنی بہن کے ہاتھ میں اپنا گاجر دے دیا۔ اس نے کہا یوسف بھائی آپ کا تو بہت تگڑا ہے، اس پٹھان سے زیادہ طاقتور لگ رہا ہے۔ پھر میں نے سو گیا۔ میں نے کہا تم اوپر سے سکون دو، اور پھر وہ اسی طرح سر سے لے کر پاؤں تک۔ پھر میں نے کہا میں اس کو بھی تو ہٹا دو۔ اس نے کہا نہیں بھائی آج کے لیے اتنا بہت ہے، اور ویسے بھی آپ کا گاجر مجھے اچھا لگا ہے، اب تو اس کے بارے میں سوچنا ہی پڑے گا۔ اور پھر وہ اٹھ کے چلے گئے۔ جا کے مین دروازہ کھولا اور وہی پٹھان جس کا وہ اکثر ذکر کرتی تھی وہ اندر آیا۔ وہ شاید مجھ سے ڈر رہا تھا۔ میں نے کہا ڈرو نہیں بھائی، بس ملنا، اس سے علاوہ کچھ نہ کرنا۔ مجھے کنیز نے تمہارے بارے میں سب بتایا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ تم اور یہ آپس میں شادی کرنا چاہتے ہو۔ میری بہن اس کو کہہ رہی تھی کہ چلو باتھ روم میں، لیکن وہ پٹھان مجھ سے ڈر رہا تھا، اس کے ساتھ وہاں نہیں جا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں واپس جا رہا ہوں۔ میری بہن اس کی کافی منتیں کرنے لگی، کہنے لگی نہیں یاسر رک جاؤ، لیکن وہ نہ رکا اور پھر وہ چلا گیا۔ میری بہن نے کہا یہ کیا کیا اپنے بھائی، آپ کے ساتھ میری بات بھی ہوئی تھی، پھر بھی آپ نے اسے بھگا دیا۔ میں نے کہا کنیز میں تو تمہارے ساتھ ہی کھڑا تھا، میں نے تو اس سے کچھ نہیں کہا، وہ خود ہی ڈر رہا تھا۔ کس قسم کا ڈرپوک بندے سے تم نے محبت کی ہے؟ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا وہ تو چلا گیا تو پھر تم میرے پاس آؤ۔ اس نے کہا نہیں بھائی آج کے اتنا کافی ہے۔ میں نے اسے ہاتھ سے پکڑا اور پھر گلے سے لگایا، لیکن وہ چھڑوا کے بھاگ گئی۔ میں اسے روکتا رہا لیکن وہ نہ رکی۔ وہ جا کے امی کے ساتھ اسی کمرے میں سو گئی، اور پھر بھی واپس اپنے بستر پر گاجر اپنے ہاتھ میں لے کے سو گیا، اور پھر میری آنکھ بھی لگ گئی۔ صبح مجھے میری امی نے اٹھایا تھا، تقریباً 7 بج رہے تھے، سورج ابھی نکلنے ہی والا تھا۔ میری امی نے کہا کہ جا یوسف خالہ کے گھر سے ناشتہ لے کے آ، تمہاری خالہ نے ہم سب کے لیے ناشتہ بنایا ہوا ہے۔ میں نے کہا اچھا امی۔ پھر میں گیا، منہ دھو کے خالہ کے گھر روانہ ہو گیا۔ خالہ کے گھر گیا تو اس کی بیٹی نے ہم سب کے لیے ناشتہ بنایا ہوا تھا۔ یوسف بھائی اب تو آتے ہی نہیں ہیں، شکر ہے آج آپ نے چکر تو لگا لیا۔ میں نے کہا ہاں بس، تو ہم تمہیں پتہ تو ہے کہ پریشانیاں چل رہی ہیں، اور دکان ہے تو وہاں سے ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اس نے کہا کہ کبھی ہمیں بھی ٹائم دیا کرو۔ آج اس کی باتوں میں عجیب سی بے چینی نظر آ رہی تھی، وہ شاید مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی جسے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اس طرح سے کیوں بات کر رہی ہے۔ اور پھر اتنے میں خالہ بھی اوپر سے آ گئی۔ مجھے کہا یوسف سننا رات کیسی گزری؟ پھر میں نے کہا خالہ کیسے گزرے گی، آپ کو تو پتہ ہے۔ میری خالہ مجھ سے کہنے لگی یوسف ماں کو سمجھا، ابا کے گھر واپس چلے جاؤ، اس عمر میں کہاں جائے گی وہ۔ میں نے کہا نہیں امی، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے لیکن ہم اس گھر میں واپس نہیں جائیں گے۔ میرے ابا نے میری اماں کے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے، کاشف آ جائے، اس سے بات کر کے ہو سکتا ہے کہ ہم بھی کراچی چلے جائیں۔ ہم ابا سے بہت دور چلے جائیں گے۔ اصل میں ابا سے اس لیے دور جانا چاہتا تھا کہ میری 3 بہنیں تھیں اور ایک میری اماں تھی، تاکہ ان کے ساتھ میں صحیح سے وقت اور محبت سے رہ سکوں، اور اس لیے مجھے ابا سے کافی دور جانا چاہتا تھا۔ پھر مجھے میری خالہ نے ناشتہ پیک کر کے دیا اور میں پھر گھر آیا، تب تک میری بہنیں بھی اٹھ گئی تھیں، اور میں نے ناشتہ آ کے اپنی بڑی بہن کو دیا۔ اس نے پلیٹوں میں ڈال کے ہمیں ناشتہ دیا۔ پھر میری امی نے مجھے بلایا، یوسف میری آواز سنو، پھر کیا سوچا ہے؟ ہم ساری زندگی اب اس گھر میں تو نہیں رہیں گے، آگے کیا کرنا ہے تم ہی بتاؤ۔ میں نے کہا ہم یہاں پریشان نہ ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ نے سوچا تھا وہ آپ نے سوچ لیا، مجھے فائنل بات بتا دیں تاکہ میں اسے صاف سے سوچوں۔ اگر میری امی مجھ سے تعلقات بنانا چاہتی تھی تو میں ہر حال میں ان کو اکیلے ہی رکھنے والا تھا، اگر وہ نہ بناتی تو پھر میں ابا کے پاس جانے والا تھا۔ اب فیصلہ میں نے امی پہ چھوڑ دیا تھا۔ پھر میری امی کہنے لگی کہ یوسف میرا دل تمہارے ساتھ نہیں مان رہا، بس چودھری ہے،
نہ اس سے میں مل لیتی ہوں، اس سے میں کہتی ہوں کہ مجھ سے شادی کر لے اور پھر میں تجھے بڑا سا بزنس بھی سٹارٹ کروا کر دے دوں گی۔ پھر مجھے اپنی امی پر غصہ آیا۔ میں نے کہا امی کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ وہ چودھری آپ کے دل سے اتر کیوں نہیں رہا؟ بار بار آپ کو وہی یاد آ جاتا ہے۔ مجھے تب شک ہو رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں یوسف، ایسی کوئی بات نہیں ہے، حالانکہ چودھری مجھے بہت دفعہ کہا ہے، 1-2 دفعہ اس نے مجھے تحفے بھی بھیجے ہیں، میں نے بس تم لوگوں کو بتایا نہیں، میں نے آج تک اس کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں بنایا۔ اچھا امی میری بھی ایک شرط ہے، اگر آپ اس چودھری کے پاس رہنا چاہتی ہیں تو آپ کو بھی مجھے خوش کرنا پڑے گا، پھر میں اس بارے میں ضرور سوچوں گا۔ پھر میری امی کہنے لگی کہ اگر اس چودھری کو پتہ چل گیا کہ ہمارے بیچ ایسا رشتہ ہے تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا امی اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں آپ اس کے چکر میں نہ پڑیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم کراچی چلے جاتے ہیں، میں بھی وہاں کوئی اچھا سا کاروبار سٹارٹ کر دوں گا اور پھر ہم وہاں کرائے پہ مکان لے کے وہیں رہیں گے، وہ شہر ہے، میں اپنی دونوں بہنوں کو پڑھاؤں گا اور بڑی کنیز کی کوئی اچھا سا رشتہ دے کر شادی کر دیں گے۔ میری اماں پریشان ہو گئی تھی، اس کو یہ مشورہ اچھا لگ رہا تھا کہ ہم کراچی شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا آنے دو کاشف کو، وہ تو آج ویسے بھی پہنچ جائے گا، اس سے بات کرتے ہیں کہ کیا وہ ہمیں وہاں سیٹل کر سکتا ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ پھر میں نے کہا امی میں دکان سے چکر لگا کے آتا ہوں۔ پھر میں باہر آیا، چھوٹے نے دکان کھولی ہوئی تھی، وہ ٹائم بھی 9 بج چکے تھے۔ پھر چھوٹا کہنے لگا یار استاد جی آپ سے ایک بات کرنی تھی، بہت ضروری ہے۔ میں نے کہا ہاں بولو۔ اس نے کہا وہ جو عورت نہیں تھی جو 4000 کا راشن لے کے گئی تھی ادھار، میں نے کہا ہاں وہ کہہ رہا تھا کہ وہ کل بھی 2-3 دفعہ آئی تھی پوچھنے، آپ کا آج بھی صبح صبح دکان کھولتے ٹائم آ گئی، آپ کے بارے میں پوچھ رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ بہت ضروری کام ہے۔ میں نے کہا یار اس کے پاس تو میرا نمبر ہے، میں نے اسے تو نمبر دے کے آیا تھا۔ اس نے کہا وہ نمبر ڈیلیٹ ہو گیا ہے، خیر آج میں نے اس کو نمبر دے دیا ہے، وہ آج آپ کو فون کر لے گی۔ چھوٹے نے میرا موبائل نمبر اسے دوبارہ دے دیا تھا۔ اب میں پریشان تھا، پتہ نہیں اس کو میرے ساتھ کیا کام پڑ گیا تھا۔ میں نے کہا اچھا وہ آئے تو اسے بتا دینا کہ اس طرح میرے گھر میں بھی مسئلے چل رہے ہیں، میں بزی ہوں، میں خود ہی اس سے مل لوں گا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اور پھر میں نے دکان کے گلے سے کچھ پیسے بھی نکالے اور پھر 11 بجتے میں گھر آ گیا۔ میری امی نے کہا کہ کاشف کو فون کرو، وہ کہاں پہنچا ہے اور کب تک پہنچے گا۔ پھر میں نے اپنے چھوٹے بھائی کاشف کو فون کیا۔ میں نے کہا ہاں بھائی کہاں پہنچے ہو؟ اس نے کہا بس 2 سے 3 بجے تک میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ میں نے کہا اچھا کھاؤ گے کیا؟ اس نے کہا بھائی ناشتہ تو وہیں گھر آ کے کروں گا، اب اس کو کیا بتاتے کہ ہم نے ایک نئے گھر میں تھے اور یہاں ہم خود دوسروں کے گھروں سے ناشتہ کر رہے تھے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے کال بند کی۔ امی اب آپ بھائی کے لیے ناشتہ بنوائیں اور کچھ چاول وغیرہ میں لے کے آتا ہوں، دکان سے وہ بھی بنا لیں تاکہ ہم دوپہر کا کھانا بھی کھا لیں۔ اور پھر میں واپس آیا دکان پہ، چاول نکالنے لگا اور چھوٹے کو کہا کہ جاؤ کچھ آلو اور کچھ مسالہ وغیرہ لے کے آؤ، اور پھر مجھے اس عورت کی